अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में एक नया नावल लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है इंतकाम के शोले। जो मैं पहले एक नावल रिकॉर्ड करी थी जिसका नाम अनाड़ी था, अहमद इकबाल साहब का, वो मैंने रोक दिया है। और अगर जिनको वो सुनना है, उसमें इंटरेस्ट है, तो वो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अनाड़ी नावल लिख कर वो सर्च करेंगे तो उनको कुछ और चैनल्स पर ये नावल मौजूद है। मेरे इल्म में नहीं था, वरना मैं इसको शुरू नहीं करती। तो वहाँ पर मौजूद है, तो आप लोग वहाँ जाकर उसको सुन सकते हैं। और मेरे साथ अब आप ये नया नावल एंजॉय कीजिए जिसका नाम है इंतकाम के शोले, एपिसोड 1। आग चूल्हे में भड़कती है तो शिकम की भड़कती हुई आग को निगल लेती है। चूल्हे से निकलकर जहन्नुम तक के सफर में आग का नजारा करने वालों को भी जलाती जाती है। बेवफा होती है। आग लगाने वाले को कभी भी माफ नहीं करती। देखने वालों की आंखों में जर्दी माइल अक्स बनकर ठहर जाती है। उसकी आंखें भी आईना बनी हुई थी। तहद्दे निगाह फैले हुए धुएं से झांकते हुए शोरों को बासानी उसकी आंखों में देखा जा सकता था। वो बुलंद आवाज में कह कह लगा रहा था। उसके साथी बंदूकें लहराते हुए उसकी हिजियानी खुशी में शरीक थे। अचानक उसका कहकहों के वहशियाना ताल पर खुलता बंद होता हुआ मुंह खुले का खुला रह गया। धुएं में अटे कच्चे घर के शोलों में से सफेद लिबास में मलबूस एक जवां साल औरत अपने 6 साल साला बच्चे को घसीटते हुए बाहर गली में निकली। दोनों की आंखों से मौत का खौफ छलक रहा था। उसने देखा। यकीन न आया। आंखों को बाएं हाथ की उंगलियों से सहलाकर देखा। मंजर जूं का तू रहा। औरत उससे चंद कदम के फासले पर पहुंचकर साकित हो गई। उसका मासूम बच्चा भी कदम रोके खड़ा था। यूं लगता था जैसे चलती हुई डिस्क को रिमोट के जरिए पॉज कर दिया गया हो। उसके साथ ही उसकी हालत से बेखबर जश्न आदरज़दगी मना रहे थे। वो गन जमीन पर टेक कर बैठ गया। जोर से आंखें मीचते हुए बोला, ये क्या हुआ? मैंने तो पालतू बकरियों तक को घर से निकाल कर आग लगाई थी। ये दोनों कहां से निकला है? औरत का साकित वजूद मुतहरिक हुआ। वो उस पर उंगली उठाते हुए बोली, सारी उम्र चूल्हे में आग दहकाकर मैं 3 नस्लों को जिंदा रखने की कोशिश करती रही। तुम्हारी दहकाई हुई आग ने 3 नस्लों के बनाए हुए घोंसले को आन की आन में भस्म करके रख दिया। एक बार की उसका गन के दस्ते पर टिका हुआ वजूद लरज उठा। यह आवाज उसके लिए अजनबी नहीं थी। वो सर झटक कर सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? जिसे अपने हाथों से जमीन में बरसों कबल दफन किया था, वो कैसे इस आग में से निकलकर सामने आ सकती है? अंधेरे में आधे मील के फासले पर वाक़ई कच्ची बस्ती से इस डेरे तक आने वाले रास्ते पर लोगों के भागने दौड़ने और शोर मचाने की सदाएं गूंज उठी। उसके एक साथी ने चीख कर कहा, गाड़ी में बैठो और निकल चलो, बस्ती वाले आग बुझाने के लिए आ रहे हैं। लुत्फ कशीदगी का खोखला मगर निहायत सफाकाना जश्न रुक गया। सब भागकर डबल कैबिन डाले में बैठ गए। बशीर खान ने वक्त ज़ाय के बगैर यू टर्न लेते हुए बस्ती की मुखालिफ सिमत में गाड़ी दौड़ा दी। उसने बेसाख्तगी से उधर देखा जहां चंद लम्हे पहले सफेद पैराहन में मलबूस औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। अब वहां कुछ नहीं था। इधर उधर नजर दौड़ाने से भी वो उसे नजर न आई तो वो सोचने लगा कि उसे जमीन खा गई। आग निकल गई, आसमान ने अपनी तरफ खींच लिया। एक तवील सांस लेकर वो गर्दन मोड़कर बस्ती की तरफ देखने लगा। लोग जलते हुए घर के करीब पहुंचने वाले थे। वो सफाकी से ज़ेरे-लब मुस्कुराने लगा। आग बुझाने के लिए आने वालों के हाथ खाली थे। ऊंचे नीचे नीम पुख्ता रास्ते पर 4 व्हील डाला गैर मामूली रफ्तार से दौड़ता हुआ मेन रोड पर चढ़ गया। रफ्तार में बेहद तेजी आ गई। 10 मिनट के बाद फिर एक लिंक रोड पर मुड़ गया। उसकी मंजिल दरियाई कटाव वाले कच्चे के इलाके में वाक़ सरदार फजल खान की मतरूक हवेली थी। आधे घंटे बाद वो पांचों बड़े पायों वाली चारपाइयों पर टांगे पिसार कर बैठे थे। बशीर खान ने मूंछों को बल देते हुए कहा, आलमगीर, क्या ख्याल है? लोगों ने आग पर काबू पा लिया होगा? वो दाएं साइड पॉकेट से महंगे ब्रांड की सिगरेट निकालते हुए बोला, हुकूमत की चोली में आग लग जाए तो महीनों बुझने का नाम नहीं लेती। गरीब के झोपड़े की आग कैसे एक रात में बुझ सकती है? लालटेन की रोशनी के पैदा करदा मलगुजे माहौल में बेसाख्ता सताइशी कहका उबल पड़ा। आलमगीर ऐसी ही बातें करता था। समझ में आती थी तो समझ जाती रहती थी, सर के ऊपर से गुजरती तो सर सलामत नहीं रहता था। बशीर खान ने उसके घुटने पर हाथ मारते हुए कहा, गोली चलाने और तीली जलाने तक तुम बहुत दिलेर होते हो। मौत और शोलों को देखकर पसीने में भीग जाते हो। 3 सालों में मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम हो क्या? वो ज़ेरे-लब मुस्कुराने लगा, फिर गहरा कश लेकर बोला, बशीर खान, इस बात की तो मुझे खुद समझ में नहीं आई। तुम्हें क्या हाथ समझा सकूंगा? फकीर मोहम्मद चाय पका लाया था। बड़े बड़े प्यालों में डालकर एक एक के हाथ में थमाने लगा। आलमगीर को सबसे पहले सर्व किया जाता था। चाय का प्याला पकड़कर वो सोच में पड़ गया। मेरे एक हाथ में सिगरेट है जो उंगलियों में दहक कर सीने में धुआं भरती है। दूसरे में चाय है
आग पर पककर कूजे में बंद होकर मुंह तक आती है और जहन्नुम जैसे पेट में उतर जाती है। 28 वर्षों से मेरे अंदर बाहर हर तरफ आग ही आग है। आग पर बदन जलता है, रूह जल क्यों नहीं जाती? आलमगीर, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई औरत आई है? बशीर खान जो उसे बगौर देख रहा था, चाय का एक घूंट भरकर बोला। वो चौंका। नहीं तो? फिर तुम ऐसे गुम क्यों जाते हो? तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं? किसी औरत ने तुम्हें नहीं चाहा, ना ही तुमने किसी को चाहा। फिर तुम्हारी नजर क्यों ठहर जाती है? वो तवील सांस लेकर चाय के छोटे छोटे घूंट हलक में उतारने लगा। बशीर खान को जवाब नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला था। वो खामोशी से उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि अगर उसने उसके हाथों के करतब ना देख रखे होते तो कभी यकीन न करता कि वो गैर मामूली और नाकाबिले यकीन हद तक सरी, पुरतशद्दुद और शफाक जिंदगी गुजार रहा है। शब्बर अली ने टूटी हुई तारों के टाके जोड़कर अपना एफएम बैंड वाला रेडियो ऑन कर लिया था। कमरे के पुरहबत सुकूत में किसी खुशगुलू फंकारा का पुर अंजाम इश्क गीत बनकर गूंजने लगा। यूं लगा जैसे रेलगाड़ी की छुक छुक में कोई नौजायदा बच्चा हुमक हुमक कर रोने लगा हो। आलमगीर चौंकर गीत की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, गोलियों की समान शिकन झनकार जिंदगी पर छाई हुई है। दिल फिर भी कहीं ना कहीं नरमी की राहें तलाश कर लेता है। गाने वाली जिस ताल्लुक का रोना रो रही है, वो ताल्लुक तो मेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। फिर क्यों इस राम कहानी को सुनते रहने को जी चाहता है? लिहाफों में दुबक कर रात गुजारने वालों के बेहंगम खराटे कमरे में गूंजने लगे। उसने लेटते हुए बारी बारी सब पर निगाह डाली। वो सब थकावट की वजह से आन की आन में सो चुके थे। वो भी लेट गया मगर सो न सका। लालटेन के रसते हुए नन्हे से शोले ने मेज पर पड़े पानी के ग्लास का साया दीवार पर बना रखा था। साया सीने की तरह लगी बंधी रफ्तार से बढ़ घट रहा था। नींद न आने का एक सबब यह भी था कि चारपाई का सिरहाने वाला हिस्सा नीचा था और पायथी निस्बतन ऊंची थी। वो उठकर पायथी की तरफ सर करके लेट गया। अब लालटेन उसकी नजरों के सामने थी। वो शोले को घटता बढ़ता देखने लगा। अचानक नन्हा सा शोला बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते कद आदम से भी निकलता हुआ दिखाई देने लगा। वो एकटक उसे देखता रहा। शोले के सुर्ख हिस्से में सफेद कपड़े पहने वही औरत नजर आने लगी जिसे वो आगाज शब की वारदात के दौरान देख चुका था। अब उसके साथ उसका बच्चा नहीं था। वो उसे मुखातिब करके बोली, ए कातिल टोले के सरदार, बता, मैंने तुम्हारा नाम आलमगीर रखा था? नहीं, मेरा नाम पहले इलमदीन था, अब आलमगीर है। वो ज़ेरे-लब बड़बड़ाया तो वो खफकी भरी निगाहों से उसको देखने लगी। मैंने तुझे जनकर इलम-दीन बनाते हुए सोचा था कि तुम दीन के इल्म का चिराग लेकर दुनिया में निकलोगे तो दुनिया अमनो आजची का गहवारा बन जाएगी। तुमने आलमगीर बनकर मेरे इरादों की तौहीन क्यों की? मुझे इलम-दीन का नाम देते हुए तुम भूल गई थी कि चिराग आग की नन्ही सी लौ देता है, जमाना हवा देकर नन्ही सी लौ को शोलों में बदल देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब शोले मेरे वजूद से निकलकर दुनिया को जलाने लगे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? शोले में खड़ी औरत का चेहरा धुंधलाया हुआ था। पहचानी नहीं जाती थी मगर वो जानता था कि वो कौन थी। वो उसे जनने वाली रज्जो थी, उसकी माँ थी। उसके लबों से सिसकी की तरह माँ का लफ्ज निकला तो वो नागिन की तरह बल खा गई। लानत हो तुम पर, तुम्हें बेटा कहते हुए मेरी जुबान नापाक हो जाती है। तुम्हें जिस आग से बचाने के लिए मैं जिंदगी भर अंगारों पर चलती रही, तुमने उसी आग का बाजार गर्म कर रखा है। वो सफाई में कुछ कह नहीं चाहता था कि खिड़की से दाखिल होने वाले हवा के खुन झोंके ने लालटेन की लौ को बुझा दिया। कमरे में अंधेरा फैल गया। अंधेरों में रहने वाला सुखी रहता है। वो भी चंद मिनटों में ही सुखी होकर दुनिया व माफिया से गाफिल हो गया। सुबह देर से उठा। शब्बर अली 12 वोल्ट की बैटरी पर कन्वर्टर लगाए सारे मोबाइल फोन चार्ज करा था। उसने जमाई लेते हुए पूछा, शब्बर, सरदार का फोन तो नहीं आया? वो नफी में सर हिलाकर अपने काम में लग गया। वो चारपाई से उठकर सहन में चला गया। मुंह अंधेरे उठकर वर्जिश करने का आदी था। रात देर से सोने की वजह से देर से उठा था, जिसकी वजह से आज कसरत नहीं कर सका था। जिस्म पर कसलबंदी सवार थी। मोड़े पर बैठकर धूप सेकने लगा। बशीर खान चूल्हे पर देगची चढ़ाए बैठा बुलंद सुरों में कोई भौंडा सा गीत गुनगुना रहा था। ऐसे में शब्बर अली ने उसे मोबाइल थमाते हुए कहा, लो, मुनीरा कसाई से बात कर लो। वो मोबाइल कान से लगाकर बोला, बोल मेरे जिगर के टुकड़े, क्या कहना चाहता है? दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद वो हंसने लगा। ओ यार, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, ये ध्यान में रखना कि सरदार या मलिक फरीद को तुम्हारी मेरी साजबाज का पता ना चले, वरना सारा किया धरा खाक में मिल जाएगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। बशीर खान मुतफिकराना अंदाज में उसे देख रहा था। वो चाय प्यालियों में उड़ेलते हुए बोला,
ہر بار سردار کو چکر دے جاتے ہو. ہر بار پانی ایک رخ پر کٹاؤ کرنے لگے تو لوگ بند باندھ کر اس کا راستہ کاٹ دیتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہمارا پتہ کاٹ دیا جائے. وہ مصنوعی بے نیازی سے بولا. زندگی پہلے خنجر کی تیز دھار پر چلتے گزری ہے. یہ تو ایک دن ہونا ہی ہے کہ ایک ٹانگ ادھر دوسری ادھر اور ہمارا کام تمام. بشیر خان پھر ڈرنا کیسا؟ کتے چوروں سے ایرانہ گاٹ لے تو مالک زہر آلود روٹی کھلا کر مار دیتا ہے. بشیر خان اسے سمجھانے کے انداز میں کہا. کتنی بار ایسا ہوگا کہ ہم سردار کو دھوکہ دے کر غریبوں کو جان بچا کر بھاگنے کا موقع دے سکیں گے؟ ایک نہ ایک دن یہ پردہ اٹھ ہی جائے گا. پھر ہم اٹھ جائیں گے یا ہمارا دانا پانی یہاں سے اٹھ جائے گا. اندیشوں میں مبتلا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا میں. تمہیں سردار کو الزام نہیں دے سکے گا. باوجود تسلی دینے کے بشیر خان متردد دکھائی دے رہا تھا. وہ بولا. تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی انہیں بھاگنے کا موقع دینے کی؟ اگر سردار کو پتہ چل گیا نا تو وہ ہمیں الٹا رٹکوا دے گا. کیا کر سکتا ہے وہ؟ اس کے کہنے پر ہمارے علاوہ کوئی بھی خون کے کھیل میں ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. ہم سے بگاڑ کر وہ چند قدم اکڑ کے چلنے کے قابل نہیں رہے گا. وہ ٹھیک کہتا تھا. سردار فضل خان مقامی سیاست کا اڑیل گھوڑا تھا. اس پر شرطیں باندھنے والے پہلے سے طے کر لیتے تھے کہ ان کا گھوڑا ریس جیت کر مالا مال کر دے گا. اب تک صوبائی اسمبلی کا کوئی بھی الیکشن نہیں آ رہا تھا. یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ جیتنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. لاکھوں کروڑوں روپے انتخابی موسم میں بو کر اربوں کی فصل کاٹتا تھا. حالیہ انتخابات میں اس کے مد مقابل کسی نے کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں کی تھی. اس کے کروڑوں روپے بچ گئے تھے. فصل تازہ دم رفتار سے پھل پھول رہی تھی. اس کی طاقت کا سر چشمہ عالمگیر تھا. عالمگیر کی ماتحتی میں پلنے والے قتل و ڈکیتی کے سزا یافتہ مجرم جیلیں توڑ کر سردار فضل خان کے حریفوں کی ٹانگیں توڑنے میں مصروف رہتے تھے. پورے علاقے میں کشت خون کا دریا بہاتے ہوئے انہیں کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا تھا. وہ جانتے تھے کہ سردار فضل خان اولن تو ان پر کوئی مقدمہ درجی نہیں ہونے دے گا. اگر کسی نے گستاخی کرتے ہوئے اعلیٰ افسران تک رپورٹ پہنچا بھی دی تو وہ خود سنبھال لے گا. اس کی پہنچ اوپر تک تھی. اپنے اقتدار کی لمبی باہوں کو مضبوط رکھنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ پیروں کو بھی محفوظ کر لیتے تھے. اوپر والے اس حقیقت سے روشناس تھے کہ ان کے تخت سے جڑے کارندوں کو زندہ رہنے کے لیے مسلسل تندور دہکائے رکھنا پڑتا ہے. چند انگارے ان کے دامن تک بھی پہنچ جاتے تھے جنہیں وہ بے نیازی سے جھٹک دیتے تھے. شوکت علی نورپور بستی کا چھوٹا زمیندار تھا. بدقسمتی سے اس کی زمین لبے سڑک واقع ہونے کے ساتھ ساتھ بستی کے زرعی رقبے میں دل کی حیثیت رکھتی تھی. بہت زرخیز مانی جاتی تھی. سردار فضل نے اس سے زمین خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر دستبست عرض کی. سردار جی، شمال سے جنوب تک آپ کی زمینیں پھیلی ہوئی ہیں. میرے 6 ایکڑ خریدنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہم غریب لوگ ہی آپ کی سرداری قائم رکھے ہوئے ہیں. ہم نہ رہے تو خالی رقبے قبرستان کی طرح دکھائی دینے لگیں گے. مردے قبروں سے نکل کر ہاتھ باندھ کر حضور کے دربار میں سلامی نہیں دیتے. سردار کو یہ بات بہت بری لگی. بدقت تمام خود پر قابو پا کر وہ رونت سے بولا. میں وہاں پیٹرول پمپ لگانا چاہتا ہوں. نورپور کے لیے ایک خوبصورت مارکیٹ تعمیر کرانا چاہتا ہوں. اس میں تمہیں لوگوں کا فائدہ ہے. روزگار بن جائے گا. بستی خوبصورت دکھائی دے گی. پر ہم کہاں جائیں گے سردار جی؟ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہوں، ہمیں نکال کر گاؤں کو جنت بنانے والے، ہمیں تمہاری جنت کا کیا فائدہ پہنچے گا؟ سردار نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا. تم میرے رقبے پر آ جاؤ. 6 کے بجائے 10 ایکڑ کاشت کرو. شوکت علی اچھی طرح جانتا تھا کہ اپنی زمین چھوڑ کر سردار کی زمین پر مزارہ بن کر جانے میں کیا قباحت ہے. اس نے نفی میں سرے لایا. نہیں سردار، سڑک کی دوسری سمت آپ کا مربع رقبہ پڑا ہے. مارکیٹ اور پیٹرول پمپ اس جانب بنا لیں. میں اپنی زمین بیچنا نہیں چاہتا. اچھا شوکت علی، جیسے تیری مرضی. میں نے سوچا تھا تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا اور بستی کا بھی. مگر سیانے سچ کہہ گئے ہیں کہ پیٹ کی طرح بھوکے کا سر بھی خالی ہوتا ہے. وہ سردار کی بڑی حویلی سے سر جھکائے نکلا. متفکر تھا. اسے بخوبی احساس تھا کہ معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ شروع ہوا ہے. ہر آدمی کی طرح اسے بھی علم تھا کہ سردار بہت منتقم مزاج اور ظالم شخص ہے. اس کی کینہ پروری کی وجہ سے کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی جرات نہیں کرتا تھا. گھر پہنچ کر وہ بیوی سے بولا. سرینا، لگتا ہے کہ نورپور سے ہمارا دانا پانی اٹھ گیا. سردار کی نظروں میں ہماری زمین کھٹکنے لگی ہے. آج یا کل، اس فصل پر یا اگلی پر، ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہوگا. پر ہم جائیں گے کہاں؟ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے. ان کے 3 بچے تھے. دونوں بیٹے اسکول میں 7ویں اور 5ویں کلاسوں میں پڑھتے تھے. بیٹی ان سے بڑی تھی. 5 جماعتیں پاس کر کے گھر میں بٹھا دی گئی تھی. بستی میں لڑکیوں کے لیے مڈل اسکول نہیں تھا. بچے بھی پریشان ہو گئے. سردار نے عالمگیر کو شوکت کی زمین حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا.
1 माह का वक्त है, अगले महीने मैं वहां पर तामीर शुरू करने का इरादा रखता हूँ, समझ गए हो ना? वो सरदार के बोलने से पहले समझ जाया करता था। गुज़िश्ता कई सालों से उसकी उँगलियों पर नाचता चला आ रहा था। किस उँगली की हरकत पर उसे क्या करना है, वो बखूबी जानता था। वो सर हिलाते हुए बोला, तुम फ़िक्र ना करो सरदार, शौकत अली के अच्छे क्या, बुरे भी ज़मीन बेचने पर तैयार हो जाएँगे। आने वाले जुमे के दिन 4 बजे के करीब वो शौकत अली के घर में बैठा उसे समझा रहा था। देख शौकत अली, ज़िंदगी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ज़िद या अकड़ की नज़र कर दिया जाए। ज़मीन के लिए लड़ना दीन के लिए लड़ने के बराबर नहीं है। तुम ज़िद छोड़ दो और ज़मीन सरदार के हाथ भेज दो। वो जेल में कि मैं उसके सामने ज़्यादा देर नहीं टिक सकता, मगर क्या करूं? जितने पैसे वो लगाता है, इतने में तो मुझे 3 एकड़ रकबा भी नहीं मिल सकेगा। उसे समझाओ कि मार्केट के रेट पे खरीदे, मैं बेच देता हूँ। मेरे समझाने से वो उल्लू का पट्ठा नहीं समझेगा। मैं उसका हुक्म मानने पर मजबूर हूँ। तुम्हें मेरी गन मजबूर कर देगी। फिर तो क्या मैं बच्चों को भूखा मारने के लिए खुद को तैयार कर लूं? ऐसी बात नहीं है शेर अली, अभी किसी को इस बात का इल्म नहीं। तुम ऐसा करो कि मलिक गुलाम फरीद के हाथ अंदर ही अंदर रकबा फरोख्त कर दो। मेरे पास 1 माह का वक्त है। इस दौरान तुम मार्केट के भाव पर रकम हासिल करके यहाँ से आसानी से निकल सकते हो। मलिक से सरदार फजल खान टक्कर नहीं लेना चाहेगा। तुम बड़ी आसानी से इस इलाके से बहुत दूर निकलकर महफूज हो जाओगे। शौकत अली सर थाम कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि सरदार उससे मुफ्त रकबा हथियाना चाहता था। उसका कुत्ता उसे जान बचाने और रकबा मलिक के हाथों बेचने का कहकर निकलने का मशवरा देता था। ये क्या मामला था? वो पेशानी सहलाते हुए बोला, जो तुम कह रहे हो वो कहाँ तक काबिल अमल है? मैं मलिक फरीद के पास पहुंचूंगा, इससे पहले खबर सरदार तक पहुंच जाएगी। मेरे घर वापस आने से पहले तुम यहाँ पहुंचकर बंदूकों के मुंह खोल दोगे। सच बताओ यार, यार बनकर पीठ में वार करने आए हो मेरी? वो मुस्कुराने लगा। शौकत अली का रवैया उसके लिए गैर मुतवक्को नहीं था। वो मुंह नजदीक करके बोला, शौकत अली, ये काम मैं अब भी कर सकता हूँ, मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। एक ऑप्शन देता हूँ, मुनीर कसाई से किसी की नज़र में आए बगैर मिल लो। उसे सारी सूरत हाल बतलाते हुए राजदारी की शर्त पर मालिक फरीद से बात करने का कहो। मेरी बात समझ रहे हो ना? मुनीरा कसाई उसका खास बंदा है। वो किसी के भी इल्म में लाए बगैर तुम्हारा सौदा तय करवा देगा। चोरी छुपे बयान भी हो जाएंगे और तुम्हारे यहाँ से भाग निकलने के बाद वो कब्जा भी ले लेगा। वो समझा या नहीं, इसके अलावा कोई चारा ना पाकर रजामंद हो गया। आलमगीर उसके हाथ पर सुनहरी टोकन रखा था। अब उस पर मौकूफ था कि वो काउंटर पर जाकर टोकन कैश कराता था या दामन झाड़कर बैंक से बाहर निकल आता था। अपने ठिकाने पर पहुंचकर मुनीर कसाई से राब्ता करने लगा। आधे घंटे बाद राब्ता हुआ। यार मुनीरे, तुम्हारे पास शौकत अली आएगा, वही शौकत अली जिसके बेटे ने 5वीं में वजीफा लिया था। उसका काम राजदारी से करवा देना। मुनीरे की बात सुनकर वो हंसने लगा। तुम ठीक कहते हो, सरदार के हाथ को फिर खुजली हुई है। खुजली करते वक्त वो ये नहीं देखता कि हथेली पर कोई मच्छर कोई मक्खी तो नहीं बैठी। अपनी खुजली में उनकी भी जान ले लेता है। मुनीरा ने हामी भर ली तो वो मुतमईन होकर गुनगुनाने लगा। मुनीरा मलिक गुलाम फरीद का खास बंदा था, दिलेर आदमी था। उसी की वजह से कभी सरदार ने मलिक पर हाथ नहीं डाला था। जहां मलिक उसकी हर बात आंखें बंद करके मान लेता था, वहां मुनीरा भी वफादारी में हद से गुजर जाता था। वो आलमगीर से यारी का दावा रखता था, कभी उसकी मान लेता, कभी अपनी मनवा कर फायदा उठा लेता था। दरिया में रहने वाले दोनों मगरमच्छों ने एक दूसरे से मफाहमत कर ली थी। मलिक फरीद की कोठी बस्ती के ऐन वस्त में वाक़ थी। वो सियासत में दिलचस्पी नहीं लेता था। गरीब परवर आदमी था, मगर उसे शिद्दत से यह एहसास था कि किसी मारधाड़ वाले बंदे के बगैर उसका सरदार फजल खान के इलाके में रहना मुहाल है। चूंकि वो सरदार का सियासी हरीफ नहीं था और ना ही उसके मामले में टांग अड़ाता था, इसलिए आज तक दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। मलिक फरीद का एक बेटा सिविल जज था। यह भी हो सकता है कि उसके बेटे मलिक अमजद फरीद के वसी इख्तियारात से सरदार खाइफ रहता हो। बहरहाल, वजह जो भी रही हो, वो मलिक फरीद से दुश्मनी लेना पसंद नहीं करता था। यह अलग बात थी कि आलमगीर के सामने उसने कभी अपनी इस कमजोरी का एतराफ नहीं किया था। 3-4 दिनों के बाद वो नूरपुर की तरफ निकला। आज बशीर खान भी उसके साथ था। तवक्को के मुताबिक शौकत अली घर पर ही मिल गया। हाँ भाई शौकत मियाँ, सुनाओ, कहाँ तक पहुंचे? शौकत ने हाथ में हुक्का थाम रखा था। वो लंबा कश लेकर बोला, मेरे रकबे और मकान की कीमत 13 लाख से कुछ ऊपर नीचे बनती है। वो 11 लाख दे रहा है। सोचता हूँ कि मुझे सौदा कर लेना चाहिए। बशीर खान ने दबे लफ्जों में कहा, अहमक आदमी, देखता क्या है? पैसे पकड़ो, निकल यहाँ से।
سردار کو پتہ چل گیا نا تو مفت میں زمین گنوا بیٹھو گے۔ وہ دونوں کی خوشامد کرنے لگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے واسطے دیتے ہوئے دعائیں دینے لگا۔ آنے والے ہفتے میں شوکت علی کو رقم مل گئی۔ چپکے سے حلقے کے ریونیو آفیسر کو گھر میں بلوا کر ملک فرید نے بیان حاصل کر لی اور اسے فارغ کرتے ہوئے کہا، لے بھائی شوکت، تیری جان تو چھوٹ گئی، اب دعا کرنا کہ میں اس مگرمچھ کے جبڑوں میں آنے سے بچا رہوں۔ وہ سر جھکا بستی کی گلیوں میں قبیدہ خاطر چلتا ہوا اپنے گھر پہنچا، بیوی اور بچوں کو رازداری سے سامان باندھنے کا حکم دیا اور خود کمرے میں جا کر چھپ کے رونے لگا۔ اس گاؤں میں اس کی زندگی گزری تھی، رشتہ داری کا سا تعلق گاؤں والوں کے ساتھ پیدا ہو چکا تھا۔ چوروں کی طرح بنا کسی جرم کے رات کے اندھیرے میں بھاگنے پر وہ قبیدہ خاطر تھا۔ سامان سمیٹ چکا تو عالمگیر کا خیال آیا۔ برسوں سردار فضل خان کو ووٹ نہ دینے کے ارادے کا اعادہ کرنے والے اس کی ایک جھلک دیکھ کر صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پورا گاؤں اسے ظالم کہتا تھا۔ عجیب ظالم تھا کہ اسے جان بچا کر بھاگنے کا موقع دے گیا تھا۔ سیانے سچ کہتے ہیں کہ انسانی دماغ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ مشین کے مانند نہیں ہے کہ ایک ہی رفتار سے ایک ہی جانب چلتا رہے، یہ کبھی کبھی الٹی چال بھی چلنے لگتا ہے۔ عالمگیر نے اگلے 10 دن تک مختلف کہانیوں کے ذریعے سردار کو ٹالا۔ سردار کا صبر جواب دے گیا تو وہ گرم ہو کر بولا، عالمگیر، مجھ سے اتنا صبر نہیں ہوتا، اور تو مجھے ہر روز نئی کہانی سنانے کے لیے آ جاتا ہے۔ مجھے 2 دنوں کے اندر اندر رقبے کا قبضہ ملنا چاہیے، ورنہ تیری خیر نہیں ہے۔ بشیر خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ خوشامدانہ لہجے میں بولا، سردار جی، غصہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کل جا کر اس کا سر کو چل دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ سردار کا پارا بدستور چڑھا رہا۔ دونوں بڑی حویلی سے نکل کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بشیر بولا، عالمگیر، پھر بے وجہ مروا دیا تم نے، اب کے سردار معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وہ بھی فکر مند ہو گیا، حویلی سے سیدھا شوکت علی کے گھر پہنچا۔ اسے سامان باندھتے دیکھ کر غصے سے بولا، تجھے ٹوٹے پھوٹے سامان کی پڑی ہے؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل بھاگو۔ اب تمہیں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آج رات کو یہاں سے ہر حال میں نکل جاؤ، ورنہ پھر مجھے الزام مت دینا کبھی بھی۔ اس کے لہجے کی درشتی نے شوکت علی کو دہلا دیا۔ وہ اس کے قدموں میں جھکتے ہوئے بولا، میں اپنے بیوی بچوں کو سندھ میں چھوڑ آیا ہوں، گاؤں میں شادی کا بہانہ کیا تھا میں نے، آج رات سامان لے کر چلا جاؤں گا۔ خالی کمروں کو آگ نہیں لگتی، شعلے مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر بجھ جاتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا، شوکت، بس اب بہت ہو گئی، قیمتی چیزیں تم لے جا چکے ہو، کچرا سمیٹنے کے لیے موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے آئے ہو، بس بہت ہو چکا۔ آپ جان بچانا چاہتے ہو تو اس علاقے سے نکل جاؤ، یہاں سے کچھ بھی لے کر نہ جانا، یہ میرا حکم ہے۔ وہ دندناتا ہوا بشیر خان کی معیت میں پلٹ آیا، آتے ہی اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے بولا، ہم نے گھر کو آگ لگانا ہے، وہ کمبخت کافی سارا سامان تو اپنے ساتھ لے گیا ہے، تم 4-5 کین مٹی کا تیل ساتھ لے جانا، جلنے کے لیے کوئی چیز تو ہو۔ رات کو جب وہ وہاں پہنچے تو تالے ان کا منہ چڑھا رہے تھے۔ انہوں نے پورے مکان میں لکڑی کا ایندھن پھیلا دیا، ہر طرف مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور باہر کھڑے ہو کر جشن منانے لگے۔ سوائے چارپائیوں کے کچے گھر میں جلنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ تمام دن اس کا دل دھڑکتا رہا۔ اسے اندازہ تھا کہ جو ہی سردار کو پتہ چلے گا کہ شوکت علی زمین ملک فرید کے ہاتھ بیچ کر نکل گیا ہے تو وہ باولے کتے کی طرح اس پر پل پڑے گا۔ باہر تجربہ ہوا تھا کہ وہ غصے میں ننگی ننگی گالیاں دینے اور ہاتھ چلانے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ بشیر خان اور اس کے ساتھی بے فکر تھے۔ چونکہ سردار کا تمام تر نزلہ عالمگیر پر ہی گرتا تھا، اس لیے انہیں یقین تھا کہ آج بھی ہمیشہ کی طرح وہ بال بال بچ جائیں گے اور عالمگیر بے بھاؤ کی سنے گا۔ شام کا دھندلا کا اندھیرے میں تبدیل ہوا تو سردار کی نئی نویلی لینڈ کروزر شکستہ حال حویلی کے صحن میں داخل ہوئی۔ عالمگیر کے اعصاب تن گئے۔ ڈرائیور اور باڈی گارڈ کی معیت میں سردار اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں بتلایا تھا کہ شوکت کی زمین مجھے ہر صورت میں چاہیے۔ تم نے آگ لگائی، جلے ہوئے ملبے سے کوئی لاش برآمد نہیں ہوئی، کیا سمجھو تمہارے ہاتھ میں دبی ہوئی ماچس گیلی ہو گئی یا ہاتھوں کی گرفت نے بڑھاپا اوڑھ لیا ہے؟ وہ بشیر خان کی طرف کنکیوں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ اپنے خاندان سمیت آگ میں جل بھرے، مگر قسمت اس کا ساتھ دے گی سردار۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے خاندان کو لے کر نکل چکا تھا، تلاش کرنے پر بھی ہاتھ نہیں لگا۔ عالمگیر، تمہاری لاپرواہی سے سارا کھیل ہی چوپٹ ہو گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ چالاک بڈھا ملک فرید کو رقبہ بیچ کر نورپور سے نکل گیا۔ تم سب کے سب نکمے ہوتے جا رہے ہو۔ تم فکر نہ کرو سردار، میں ملک فرید سے مل کر زمین خریدنے کی کوشش کروں گا۔ وہ فکر کرنے کی بات ہے عالمگیر، ملک زمین میرے ہاتھ نہیں بیچے گا، اور اگر بیچنے پر رضامند ہو بھی گیا
تو پوری قیمت منافع سمیت مانگے گا؟ ٹہلتے ہوئے وہ سوچنے لگا، ایک عرصے سے سیاسی میدان میں گھاتے لگاتا آیا تھا، ایک مچان کی ناکارہ ہونے پر دوسری فل فور بنا لیتا تھا۔ اس کے سامنے چھاتی پھلا کر کھڑا ہو گیا۔ عالمگیر، مجھے یہ رقبہ چاہیے، ملک فرید سے بات کرو، وہ جتنے میں سودا کرے کر کے خرید لو۔ تمہاری لاپرواہی کی سزا یہی دیتا ہوں کہ رقبے کی قیمت تم ادا کرو گے، کہاں سے اور کیسے یہ میں نہیں جانتا۔ وہ کچھ نہ بولا، سوچنے لگا کہ سردار ایک امتحان کے بعد دوسرے امتحان میں ڈال دیتا ہے، انکار کر کے اس کی شیخ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نیم دلی سے بولا، سردار، تمہارا حکم مانتا آیا ہوں، اب بھی مانوں گا، مگر یہ ضرور خیال رکھا کرو کہ بندے کے ہاتھ چاہے جتنے لمبے ہو جائیں، وہ قسمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سردار گہری نظروں سے اس کو گھورنے لگا، وہ اس کے سچ کو کھنگالنا چاہتا تھا۔ ملک فرید سے بات کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا کہ میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے۔ سردار غصے میں تھا، اس لیے بغیر چائے پانی کے ہی رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد بشیر خان نے کہا، عالمگیر، سردار کا رویہ بتاتا ہے کہ اس نے ہمیں آخری موقع دیا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو بشیر خان، ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنے کے لیے وہ ہم پر لاکھوں روپے حرام نہیں کرتا۔ سیاست جیسے پلے سرات پر کامیابی سے چلنے والا ہمیں بار بار گرتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، کسی دن رسالہ بدلنے پر تل جائے گا۔ صحن کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، لگتا ہے دھند پڑے گی۔ دریا بالکل نزدیک تھا۔ سردیوں کی اکثر راتیں کوہر اوڑھ کر بہت گہری ہو جایا کرتی ہیں۔ دھند کے باعث موسم سردی بھی پکڑ لیتا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گیا، سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے شوکت علی کو بچا کر سردار سے غداری کا چھٹی مرتبہ ارتکاب کیا تھا۔ وہ کسی کو آگ میں جلانا نہیں چاہتا تھا، بندوق اور بازو کے زور پر دنیا سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا تھا، مگر غریب ذاتوں کی پیٹھ کو دیا سلائی دکھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ اس نے اپنے تئیں اندازہ لگایا کہ ملک فرید 15 لاکھ روپے میں سودے پر رضامند ہو جائے گا۔ وہ منیر قصائی کے کندھے پر چڑھ کر ملک کی گردن تک پہنچ سکتا تھا۔ سردار کی ہٹ دھرمی کا اسے بخوبی علم تھا۔ فکر دامن گیر ہو گئی کہ 15 لاکھ روپے کا بندوبست کہاں سے کرے گا۔ شب گردی کے نتیجے میں پورے گروپ کو ماہ بھر میں 1,00,000-1.5 روپے حاصل ہو جایا کرتے تھے، جن پر سردار نے کبھی قبضہ نہیں جمایا تھا۔ اس نے آزادی دے رکھی تھی کہ وہ اپنا گزارا چلانے کے لیے چھوٹی موٹی وارداتیں قانون کی نظر میں آئے بغیر کرتے رہے۔ ہر ماہ ایک لگی بندی رقم بھی انہیں دے دیتا تھا۔ اس رقم سے ان کے خفیہ ڈیرے کا خرچہ چلتا تھا۔ وہ 3 ماہ پہلے اس حویلی میں منتقل ہوئے تھے۔ یہاں وہ نسبتاً محفوظ اور عام لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ تھے۔ حویلی سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر دریا بہہ رہا تھا۔ دریا تک جانے کا راستہ بہت دشوار گزار تھا۔ جنگلی گھاس اور جھاڑیوں کی بدولت 5 منٹ کا فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے ہوتا تھا۔ یہ گھاس اور جھاڑیوں کا گھنا جنگل دریا کے ساتھ ساتھ 15-20 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حویلی سے کھیتوں تک یہ جنگل 1.5 کلومیٹر تک چلا گیا تھا۔ آگے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بڑی شاہراہ تک گھنے کماد نے ماحول کو خاصا پراسرار بنا دیا تھا۔ لنک روڈ تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے سے گزرتی تھی۔ لنک روڈ پر چڑھنے کے لیے کماد کے کھیتوں کے بیچ میں موڑ در موڑ کچا دشوار گزار راستہ عبور کرنا پڑتا تھا۔ حویلی کے اطراف میں لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ مہینوں کسی کی شکل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ قانون کی نگاہوں سے ان کا یہ اڈا اب تک اوجھل ہی رہا تھا۔ تھانہ دور ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی تھانے دار یا اہلکار یہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ اگر پہنچ بھی جاتا تو ڈیرے کی حالت زار دیکھ کر یہی سمجھتا کہ یہ نوکروں چاکروں کے لیے بنایا ہوا ڈیرا ہے۔ ان کے زیر استعمال عمومی طور پر چوری شدہ گاڑیاں ہی رہتی تھیں۔ واردات کے دوران انہیں نمبر پلیٹوں یا گاڑی کی شناخت کو چھپانے کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا تھا۔ پرانی ایف ایکس سردار کی ذاتی گاڑی تھی۔ اس گاڑی کو وہ صرف اور صرف عام حالات میں سودا سلف لانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ انہیں پوری طرح باور تھا کہ سردار ہر آنے والے تھانے دار سے ذاتی مراسم قائم کر لیتا ہے۔ سیاست کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے قانون کی ریلنگ کو گرفت میں رکھنا پڑتا ہے۔ گرفت ڈھیلی پڑنے پر زینے قدموں تلے سے کھسک جاتے ہیں۔ اگلے دن اکیلے ہی بستی میں منیر قصائی کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی نے اس کو بیٹھک میں بٹھایا اور اپنے بیٹے کو ملک فرید کے ڈیرے پر بھیج کر منیرے کو بلوا لیا۔ وہ عالمگیر سے بغل گیر ہو کر بولا، بغیر مطلب کے بستی میں نہ آنے والا آج بھٹک کر میرے گھر تک کیسے پہنچ گیا؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ مار کر چارپائی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ منیرے نے تیز پتی والی چائے بنوا لی۔ عالمگیر، میرے جانی، اب کہو کیسے آنا ہوگا؟ یار مصیبت میں پھنس گیا ہوں شوکت علی کی چوری چھپے مدد کر کے۔ اب سردار وہ رقبہ مانگتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ملک کی ناراضگی بھی مول نہیں لینا چاہتا۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ منیرہ سوچ میں پڑ گیا۔
وہ خود بھی دونوں بڑوں کو لڑانا نہیں چاہتا تھا. بھینسوں کی جنگ میں بکریاں پس جاتی ہیں. وہ بولا، سردار فضل خان بڑا کائیاں ہے. وہ ملک کی اس طاقت سے بھی آگاہ ہے جس کا آج تک ملک نے فائدہ نہیں اٹھایا. تم سمجھتے ہو کہ وہ ملک کے سول جج بیٹے کی وجہ سے کنی کتراتا ہے؟ نہیں، وہ ملک فرید کے بھائی ملک ظہور اور اس کے بیٹوں کو جانتا ہے. یہ بھی جانتا ہے کہ اگر ملک ظہور شیخوپورہ سے اپنے بھائی کی مدد کے لیے یہاں پہنچ گیا نا تو اس کی خیر نہیں ہوگی. بہرحال میں بات کروں گا ملک سے، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے، پر ایک بات دھیان میں رکھنا کہ ماننے کی صورت میں بھی وہ منافع ضرور لے گا. عالمگیر کو پتا تھا ہاتھ آئی دولت کوئی نہیں چھوڑتا. تم مجھے فون کر کے جلدی بتلاؤ گے، میں سردار سے پیسے لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا. بیٹھک سے نکل کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا. یہ بستی اس کی بارہ کی دیکھی بھالی تھی. اسے ذاتی خریداری کے لیے شہر بھی جانا تھا. سوچا کہ سردار کی حویلی کا چکر لگا کر بازار کی طرف نکلے گا. حویلی کے گیٹ پر گاڑی روک کر ہارن بجانے لگا. دل میں سوچنے لگا، ہم جیسے مہروں پر سیاست کی بازی کھیل کر سردار جیسا آدمی کتنے اوپر چلے جاتے ہیں. میں نے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ سے سول انجینئرنگ کا ڈپلومہ حاصل کر رکھا ہے. 2 وقت کی روٹی کے لیے چند ٹکوں کی نوکری نہیں ملی. اس بھیڑیا صفت ان پڑھ شخص کی قسمت نے اسے کروڑوں میں کھلا رکھا ہے. بی اے کی جعلی صنعت پر کتنے ٹھاٹ سے الیکشن لڑ کر ہر بار اسمبلی پہنچ جاتا ہے. گیٹ کھلنے میں دیر ہو رہی تھی. وہ ہارن بجا کر پھر سوچوں میں گم ہو گیا. سیاسی وڈیروں نے کبھی بھی مملکت کو ٹھٹ مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دی. دستخطوں کے علاوہ ایک لفظ بھی نہ لکھ سکنے والے سردار فضل خان کو صوبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے تعلیم تعینات کر کے 15 کروڑ لوگوں کے ساتھ مذاق بھی تو کیا گیا ہے. وہ سوچوں میں دور تک بھٹک جاتا مگر واچ مین نے گیٹ کھول کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا. وہ گاڑی پوچھ تک لے گیا. وقت علی، سردار بیٹھا ہے. واچ مین نے اس بات میں سر ہلایا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے دائیں ہاتھ پر واقع سردار کے مہمان خانے کی طرف جانے کا اشارہ کیا. وہ ٹہلنے کے انداز میں مہمان خانے میں داخل ہوا. صوفوں اور کرسیوں پر 10-12 اشخاص بیٹھے تھے. اندرونی دیوار کے ساتھ سردار اپنے تخت نما صوفے پر براجمان تھا. گردن غرور سے تنی ہوئی تھی. اسے دیکھ کر بولا، تم اس کمرے میں بیٹھو، میں مہمانوں سے فارغ ہو کر آتا ہوں. وہ وی آئی پی گیسٹ روم میں آ کر بیٹھ گیا. سردار اکثر یہی اس سے ملاقات کیا کرتا تھا. بہترین آراستہ کمرے میں ایئر فریشنر کی بھینی بھینی مہک پھیلی ہوئی تھی. وہ ونڈو کا پردہ ہٹا کر بیٹھ گیا. 10-15 منٹ کے بعد میز پر بخت علی نے چائے اور لوازمات چن دی ہے. کیا بات ہے، آج خلقت کم دکھائی دے رہی ہے؟ بخت علی اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، خلقت بھی کبھی کم ہوئی ہے. یہ جائیں گے تو اور آ جائیں گے. کسی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی جھڑکیاں سن کر رخصت ہو جاتا ہے. سردار کا ڈیرا لگا رہتا ہے. وہ چائے پیتے ہوئے سوچنے لگا. بخت علی نے ٹھیک کہا تھا. یہاں آنے والوں میں کبھی کمی نہیں ہوئی تھی. ہر آدمی سیدھے راستے سے حق رسی کے لیے جانے کے بجائے سردار کے ڈیرے کا شارٹ کٹ اختیار کرنا چاہتا تھا. سردار کے قدموں میں تحفوں کے نام پر رشوت دھر کر کامیابی کا تعویذ حاصل کرتا اور خوشی خوشی چلا جاتا. کبھی کسی نے یہ نہ سوچا تھا کہ اپنے چھوٹے سے مفاد کو تحفظ دینے کے لیے وہ بھیڑیے کے ہونٹوں پر خون مل رہا ہے. خونی بھیڑیا خون پینے کا عادی ہو کر بنا تمیز کے بھیڑے مارنے پر تل جاتا تھا. سردار کو اس کی عدم موجودگی میں فرعونیت کا تانا دینے والوں نے ہی اسے انسان سے فرعون بنایا تھا. سردار نے 1 گھنٹے بعد وی آئی پی کمرے میں قدم رنجا فرمایا. عالمگیر، بغیر اطلاع کیا ہو؟ کوئی خاص وجہ؟ نہیں سردار، فون کے پری پیڈ کارڈ اور کچھ ضروری اشیاء خریدنے کے لیے شہر آیا تھا. سوچا تم سے بھی ملتا چلوں. وہ کوئی چاشا پی؟ ہاں سردار. عملے کا کیا حال ہے؟ سب ایک دم فٹ ہے. ہم سب تمہارا حکم سن کر پریشان ہے تھوڑا. رات بھر سوچا، اس فیصلے پر پہنچاؤں کہ ہم سب مل کر بھی شوکت علی والے رقبے کی قیمت نہیں چکا سکتے. رقم تو تمہیں دینا پڑے گی سردار. وہ کوئی حال نہیں عالمگیر تیرا بھی. بھلے آدمی، وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا. مجھے پتا ہے کہ 15-20 لاکھ روپے تم کہاں سے دو گے. چھوٹی موٹی وارداتیں کر کے اپنا پیٹ پالتے ہو. اتنی بڑی واردات کرو گے تو قانون کی نظروں میں آ جاؤ گے. اس نے سردار کے بدلے ہوئے رویے پر غور کیا. پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا. پل میں رتی پل میں ماشا بننے والا فرعون اس کی پذیرائی کرا تھا. تم اگر 2-4 بار ناکام ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا شہزور گھوڑا لنگڑا ہو گیا. ابھی میں نے تم سے بڑے بڑے کام لینے، تمہیں فضول کاموں میں الجھا کر وہ میں تمہاری طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا. سمجھ میں نہ آئے کہ انتخابات میں حریف کو پچھاڑنے سے بھی بڑا کام کوئی ہے جو اس کے گروپ سے لیا جا سکتا ہے. سردار، میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو. جب موقع آئے گا تو کھل کر ہی کہوں گا.
اشارہ کیے دیتا ہوں تاکہ تم قبل از وقت ذہنی طور پر تیار رہو. لوکل باڈیز کے انتخابات ہونے والے ہیں. اوپر سے حکم آیا ہے کہ اپنی پارٹی کے امیدواروں کو جتانا ہے. ابھی تو کینڈیڈیٹ ہی کھول کر سامنے نہیں آئے. جب دشمن اور سجن اپنے اپنے بلوں سے باہر آئیں گے تمہیں بھی اپنے اڈے سے باہر آنا ہوگا. وہ سر لا کر مسکرانے لگا. سردار کی کہی ہوئی بات پوری طرح سمجھ گیا تھا وہ. سردار تم فکر ہی نہ کرو. اب تو مجھے اس میدان میں کھیلنے کے لیے اترنے کا 12 تجربہ ہو چکا ہے. اپنی سفید مونچھوں کو بل دیتے ہوئے سردار سوچ میں گم ہو گیا. کچھ توقف کے باتوں متفکرانہ انداز میں بڑبڑایا. میں نے اوپر والوں سے کہہ تو دیا ہے کہ نورپور یونین کونسل میں ناظم اور نائب ناظم میری ثوابدید پر کھڑے کیے جائیں. وہ مان تو گئے ہیں. سوچتا ہوں کہ بستی پر ملک غلام فرید کا پوری طرح ہولڈ ہے. سب لوگ اسی کے کہنے پر ووٹ دیں گے. کوئی ایسا بندہ کھڑا کروں جو ملک فرید کو ناپسند نہ ہو. وہ بولا ملک فرید تمہیں پسند نہیں کرتا. اس کے باوجود بستی والے تمہیں ووٹ دیتے ہیں. تمہارے کھڑے کیے ہوئے بندے کو ہی ضلعی اسمبلی میں پہنچائیں گے. ملک سے میں بخوبی نمٹ لوں گا. سردار اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچ میں گم رہا. پھر بولا سنا ہے کہ ملک اپنا بندہ کھڑا کرنے کے چکر میں اس کی مخالف پارٹی سے بات بھی ہو گئی ہے. ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا کہ وہ سے کھڑا کرنا چاہتا ہے. ناظم کے لیے جوڑی دار کسے بنائے گا؟ اگر وہ کھل کر اپنا امیدوار کھڑا کرتا ہے تو ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. عالمگیر مصنوعی بے فکری سے بولا کیا مشکلات پیدا ہوں گی؟ جسے بھی ملک فرید کھڑا کرے گا میں اسے سر میں ڈانگ مار کر بٹھا دوں گا. اوے بس میں جانتا ہوں تمہیں. تم نہیں جانتے ہو کہ ملک غلام فرید کے پیچھے کون سی طاقت ہے. سردار نے اسے ڈانٹ دیا. اسے منیر قصائی کی بات یاد آئی. وہ کریدتے ہوئے بولا اگر تم مجھے ملک غلام فرید کے بارے میں کھل کر بتلاؤ گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہوگا سردار. میں ہاتھ بچا کر وار کروں گا. ملک فرید کا بھائی شیخو پورے سے 2 مرتبہ منتخب ہو کر وفاقی اسمبلی میں پہنچ چکا ہے. اس مرتبہ اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. اس کے بیٹے نے باپ کے روایتی حریف کو پچاڑ دیا تھا. وہ پڑھا لکھا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل سیدھا سادہ آدمی ہے. اس کے پاس تمہارے جیسوں کی بھی کمی نہیں. فطرتاً شرپسند نہ ہونے کے باوجود کشت خون کا بازار گرم رکھتا ہے. کسی گھریلو معاملے پر اختلاف کے باعث ملک فرید کا اس سے ملنا جلنا موقوف ہے مگر دونوں کے بیچ موجود خونی رشتے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک بار لاہور میں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی. اس نے میرا کام نکلوایا تھا. وہیں پر اس نے کہا تھا کہ میں ملک فرید کا ہر طرح سے خیال رکھوں, اسے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچاؤں. مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مجھے دھمکی دے رہا ہو کہ اگر فرید کو کچھ ہوا تو وہ یہاں آ کر میرا کچوبر نکالنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا. میں شیر ہوں مگر طاقت کے زوم میں عقل کی آنکھیں بند نہیں رکھتا. جانتا ہوں کہ وہ شیر پر ببر شیر ہے. اس نے سر ہلا دیا. سردار ٹھیک کہتا تھا. بکریوں کو نوچنے والے بھیڑیے کا شیر سے مقابلہ یک طرفہ نتائج لاتا ہے. سردار اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سامنے آ کر ملک پر وار نہیں کر سکتے. ایک صورت باقی ہے. وہ جس آدمی کو کھڑا کرتا ہے اسے جیتنے دیا جائے. جب جیت جائے تو اس پر دباؤ ڈال کر اپنی پارٹی میں شامل کر لیا جائے. سردار نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا. پھر وہ اٹھ کر ایک دیوار سے دوسری دیوار تک ٹہلنے لگا. مونچھوں کو حسب عادت بل دیتے ہوئے اس کے پاس آن کھڑا ہوا. پھر تھپکی دیتے ہوئے بولا واہ عالمگیر, یہ ہوئی نا بات. کیا تم پر یقین ہو کہ ملک کے امیدوار کو جیتنے کے بعد تم اپنی پارٹی کے چھتری تلے لانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ وہ صفاق انداز سے مسکرانے لگا. منہ سے کچھ نہ بولا مگر آنکھیں بول اٹھی. دنیا میں تم سے بڑھ کر خود سر اور ناک صفر شخص کوئی نہیں. تمہاری دم پر پیر آتا ہے تو چیخ اٹھتے ہو. تمہاری کمزوری پر ہاتھ ڈالوں تو تم بھی منہ کے بل آن گرو گے. یونین کونسل کے ناظم کی کیا اوقات ہے کہ دم ہلاتا میرے پیچھے نہ چلے. سردار کو اس کا جواب مل گیا تھا. وہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا. عالمگیر کو ملاقات کا وقت ختم ہونے کا اشارہ مل چکا تھا. وہ اٹھا اور کمرے سے نکل کر اپنی سوزوکی کی طرف بڑھ گیا.